بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کیونکہ یہ وظیفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بتایا تھا۔ اگر آپ اس وظیفے کو ایک بار کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کے صدقے آپ کی خالی جھولی کو بھر دیں گے، آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اگر اس کو اپنا معمول بناتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ پر رحم و کرم فرمائے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس وظیفے کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ تو دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے وہ فاطمی تسبیح کے حوالے سے ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو واقعہ سنایا جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے اور اس وظیفے کے حوالے سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے خادم اور غلام خدمت میں پیش آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ گھر کے سارے کام وہ اکیلی ہی کرتی تھی اور کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر زخم پڑ گئے تھے اور مشکیزہ خود بھرنے جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کے جسم پر بھی نشان پڑ گئے تھے، اور اگر گھر کا سارا کام کرتی تھی، گھر میں جھاڑو وغیرہ لگاتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے کافی میلے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں جاؤ، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافی خادم اور غلام ہیں، آپ ان میں سے ایک خادم کیوں نہیں مانگ لیتی کیونکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، لیکن وہاں پر بہت مجمع تھا کیونکہ آپ نیک اور پردہ دار تھی، اس لیے وہ واپس آ گئی۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ اگلے دن آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کہنے لگے، فاطمہ، کل آپ بغیر کچھ بات کیے واپس چلی آئی تھی، کیا بات تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے فرمایا کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں زخم پڑ گئے ہیں، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے ان کے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ سے ایک خادم مانگ لائے۔ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات پڑھنے کو دیے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ رات کو سوتے وقت اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ خادم سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بڑی صابرہ تھی اور صبر کرنے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، میں انہی سے راضی ہوں۔ کیا ہی یہ پیارے کلمات ہیں، اگر آپ بھی یہ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مراد بھی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کیونکہ اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات دیے وہ اتنے خاص کلمات ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ پر بہت کرم نوازی فرمائے گا۔ ان کی اہمیت کیا ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی بتا دوں
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 چیزیں اس کے نصیب میں لکھ دے گا۔ پہلی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ذکر کرنے والا لکھ دیا جائے گا، اللہ پاک کو شب روز یاد کرنے والا اور عبادت گزار ہوگا، جنت میں اس کے لیے درخت لگائے جائیں گے اور اس کے تمام گناہ ختم کر دیے جائیں گے، اللہ پاک اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور جس پر اللہ پاک نظر کرم فرما دے اس کے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وظیفہ بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مجھے ہر اس چیز سے پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ کل کائنات سے بڑھ کر مجھے یہ عمل پسند ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اس سے افضل کلمات کو پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک کے آگے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کر پاتا تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرے، تو وہ صرف ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھے تو اس کے بدلے ایک سیر سونے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے اسی طرح سے رات کو 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر اسی نیت سے کہ یا اللہ مجھے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کے صدقے اور حضرت امام حسن حسین کے صدقے سے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اللہ پاک آپ کو بھی کامیاب کرے گا، اور اس تسبیح کے صدقے اللہ پاک آپ کی جھولی میں اولاد ڈال دے گا، کیونکہ یہ بڑے ہی پیارے کلمات ہیں اور یہ کلمات اللہ پاک کو بہت ہی محبوب اور پیارے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کلمات کا وظیفہ کرتے ہیں اولاد کے لیے اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کے صدقے سے، حضرت امام حسین حسن کے صدقے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے، آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہے تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔